تو میں اپنا انٹروڈکشن کرا رہا تھا تاکہ ہمارا ریفرنس پوائنٹ ذرا اچھا بنے. اور جو آپ کی لوگوں نے انوائٹ کیا تو اس کی ایک خاص وجہ ہے بیکاز میرا جو ایک ایکسپیرینس ہے وہ کسی ایک فیلڈ کا نہیں ہے, مختلف فیلڈس کا ہے. اسی وجہ سے میں برانڈ کو اور اس کی ساری اسٹریٹجی کو بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہوں. تو میں نے بہت ساری فلم ایز اے ڈائریکٹر بنائی ہیں. میں نے ہالی ووڈ کی ہیروئنس کو بھی ڈائریکٹ کیا ہے, مس ورلڈ کو بھی ڈائریکٹ کیا ہوا ہے, امیشا پٹیل, یو نیم اٹ, ان کو بھی ڈائریکٹ کیا ہوا ہے. یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو میں نے یونیسیف, یونیسکو, سیو دا چلڈرن, آل دیز آرگنائزیشن, ان کے لیے بھی فلم بنائی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ آئی ایم ساؤنڈ ڈیزائنر, میں نے گوگل کے لیے پروجیکٹس کیے ہوئے ہیں. آئی ایم آلسو اے تھیٹر ٹرینر, جس میں ہم نے پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں سائیکی انالیسس کے پروجیکٹ کیے تھے. دس از آل انٹر لنکڈ ایکچولی. اس کے علاوہ آئی ایم آلسو اے ہیلر اینڈ اے ٹرانسفارمیشنل کوچ, جو میں آج کل انٹرنیشنلی کر رہا ہوں 1-on-1 سیشنز. امریکہ میں, آسٹریلیا میں, پاکستان میں جو سی ای اوز ہیں ان کو ٹرین کر رہا ہوں. اور جو کامن جو مسائل ہیں, یہ سی ای اوز ہیں, ینگ سی ای اوز ہیں. تو ایک تو اسٹریس کا مسئلہ ہے آبویسلی, اور یہ امریکہ والی جو سی ای اوز ہیں ان کی بھی بتا رہا ہوں, اور آسٹریلیا, امریکہ اور فیصل آباد پاکستان میں جو سیالکوٹ میں جو سی ای اوز ہیں, بالکل 25 سال کی 30 سال کی لڑکیاں ہیں, دے آر فیبولس. اور ان کا اسٹریس کا تو مسئلہ ہے, لیکن یونیورسل گولز نہیں بنانے آتے. سو ایز اے لائف کوچ, ایز اے ٹرانسفارمیشنل کوچ, یہ میں کراتا ہوں کہ آپ نے اپنا یونیورسل گول کیسے بنانا. کیونکہ سوال یہ ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے نا تو ہم سے پوچھا گیا تھا کہ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو بیکم وین یو گرو اولڈ. آپ سے بھی پوچھا گیا ہوگا. آپ کو پتہ ہے یہ کوشچن ہی غلط ہے. اس کوشچن نے ہمارا ہورائزن چھوٹا کر دیا, جس کی وجہ سے ہمارا گول ہی چھوٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو دا کوشچن از ناؤ, جو آپ نے اپنے بچوں سے بھی اب یہ کرنا ہے, ہاؤ وڈ یو لائک ٹو سرو دا یونیورس وین یو گرو اولڈ. سو اب چاہے آپ ڈاکٹر ہوں, انجینئر ہوں, بزنس مین ہوں, فلانتھروپسٹ ہوں, کوئی بھی ہوں, آپ کا گول یونیورسل ہوتا ہے. گورے نے یہ ٹرانسفارمیشن کیا ہے, ایک چھوٹی چھوٹی, اور خاص طور پہ جو اسکینڈینیوینز ہیں نا, انہوں نے یہ کیا. اس سے فرق کیا پڑا ہے؟ جو پچھلے 20 سالوں میں جو ٹاپ انٹلیکچوئلس جو امریکہ پروڈیوس کر رہا تھا, وہ اس کا 60% امریکہ کر رہا تھا اور باقی 20%. پچھلے 25 سالوں میں یہ شفٹ آیا ہے, اور جو فن لینڈ نے اور انہوں نے اس کو لیا ہے, اور یہ 60% پہ چلے گئے, اور امریکہ اور باقی لوگ 20-25% پہ چلے گئے. یہ چھوٹی چھوٹی سی ہولسٹک چینجز کی وجہ سے. تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس چیز پہ بات کریں. اور میں نے جو پریزنٹیشن ہے وہ بچوں والی پریزنٹیشن نہیں ہے, وہ لیڈرشپ والی پریزنٹیشن. تو بہت ساری چیزیں آئی ایم شیور آپ کو پتہ ہوں گی, اس لیے ہم اسکم تھرو کریں گے چیزوں کو. تو ہم پہلی سلائڈ پہ آئیں. سو یہ ہمارا آبویسلی ٹاپک ہے. اچھا, یہ جو کمبینیشن ہے نا, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, برانڈنگ, اسپریچولیٹی, یہ لیڈرشپ آتی ہے. میری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو ہم ایز این آرگنائزیشن کام کر رہے ہیں کہ یہ ایک ٹرائنگل ہے, جس میں لکھا ہوا ہے ایک سائڈ پہ آرٹ, ایک سائڈ پہ لکھا ہوا ہے سائنس, اور اس کے ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے اسپریچولیٹی. جب تک ہم اپنی آرگنائزیشنز میں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں روٹس کی بات کر رہے ہیں, آپ سب لوگ روٹس سے ہی پلے ہیں, تو جب تک یہ کمبینیشن نہیں بنے گا نا تو ہم ایکسٹرا آرڈنری لوگ پروڈیوس نہیں کر سکتے. یہ جینڈر سے بیونڈ بات ہے, کیونکہ ہمارا بیسک سٹارٹ میں مسئلہ ہے, اس لیے ہم نیچے آتے چلے جاتے ہیں, اور پھر بعد میں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ جی ہم گورا کیوں آگے نکل جاتا ہے, بیکاز یہ چھوٹی چھوٹی سی ڈائنامکس کا مسئلہ ہے. تو آج جو میں نے کمبینیشن بنایا آپ کے لیے, وہ یہی ہے کہ آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ایسی ہو کہ پھر آپ کے یونیورسل گولز بنے, آپ کو اپنا برانڈ سمجھ آئے. اپنا برانڈ سمجھنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک یونیک برانڈ بنا کے بھیجا ہے.
آپ نے فالو نہیں کرنا کہ یہ وہ کر رہی ہے یا یہ وہ کر رہا ہے یا فلانا تو میں بھی کاپی کر دوں. ناٹ ایٹ آل. یہ ہی نیچے لے کے آتا ہے. آپ نے اپنی یونیکنیس کو پکڑیں اور وہ دیکھیں پھر آپ کو کیسے لے کے جاتا ہے. ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں, میں اس کو کھولتا ہوں اور اسپریچولیٹی سے جوڑتا ہوں کہ برانڈنگ ہوتی کیا. تو ابھی ہم بیسک پہ جا رہے ہیں کہ اس سیشن کے جو گولز ہیں وہ یہی ہیں کہ امپاور کرنا آپ کو اسپریچولیٹی اور یہ جو بھی میں نے بتایا اس کے ساتھ جوڑنا, اور ایک ایسی بزنس گروتھ کے اوپر آپ کو لے کے جانا کہ وہ بہت اس میں نا ایک فلفلمنٹ ہو. یہ جن لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں نا, یہ خاص طور پہ امریکہ والے اور وہ ہیں, انہوں نے بہت پیسے بنا لیے ہیں, فلفلمنٹ نہیں ہے, لیکن ہیں یہ انڈین پاکستانی, ٹھیک ہے, لیکن فلفلمنٹ نہیں, کیونکہ وہ گولز نہیں ٹھیک تھے. ابھی امریکہ شفٹ ہو گئے تو انہیں 15-20 سال ہی ہوئے نا, پہلے تو یہیں تھے یہ سب, تو گولز تو وہی والے ہیں, پیسے تو بنا لیے لیکن وہ آگے نہیں جا سکے. تو اس پہ ہم انشاءاللہ آج بات کریں گے. جی پلیز. تو ایک جو اس میں ورڈ ہے نا وہ ہے ہولسٹک. یہ ہولسٹک آج کل جو لوگ جانتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے. اس کو یوز نہیں کرنا, اس کو یوٹیلائز کرنا. یہ نا یاد رکھیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی نا باریک سی لائنیں ہیں چیزوں کے بیچ میں. جتنے آپ کانشیس ہوتے ایز اے لیڈر, آپ کو کانشیس رہنا ہے کہ اگر اس نے یہ جملہ بولا ہے تو اس کی ڈائنامکس کیا ہے. اگر یہ اس جملے میں یہ ورڈ چینج کر دیتی یا کر دیتا تو بات کہاں چلی جاتی. تو ایز اے لیڈر آپ کو وہ دیکھنا ہے جو نظر نہیں آ رہا سرفیس پہ. جو سرفیس پہ نظر آ رہا ہے وہ تو سب کو ہی نظر آ رہا ہے, آپ کا اس میں کیا کمال ہے. جو لیڈرز ہوتے ہیں نا وہ دیکھتے ہیں جو سرفیس پہ نہیں نظر آ رہا, اور تبھی وہ اچھی اسٹریٹجی بنا پاتے ہیں. تو پھر آپ ہمیں چیزیں جوڑیں گے اور پھر ان لاک کریں گے تاکہ آپ کے پوٹینشیل کو جو ہے ہم آگے لے کے جا سکیں. پلیز آگے کیجیے. تو ہم ویلیوز کو, پرسنل ویلیوز اور پرپس کیسے ڈیفائن ہوتا ہے میں تھوڑا سا بتا دوں تاکہ آگے جا کے یہ کنیکٹ ہوگا. جو آپ کا پیشن ہے نا, پیشن کیا ہوتا ہے, سم تھنگ دیٹ یو لو, اوکے, پلس یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے جی, سم تھنگ دیٹ یو لو وچ از یور پیشن اینڈ اسکل. پیشن پلس اسکل. اسکل از something that you're good at. So when you combine passion and your skill تو is equal to آتا ہے purpose. تو purpose آپ کا ایسے ڈیزائن ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم نے purpose کیسے ڈیزائن کرنا ہے. بیکاز purpose کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اللہ میاں ایک دن آپ کو کال کر کے بتائیں گے. نو, ایسا کچھ نہیں ہونا. اور اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی سائنس کی لینگویج میں بات کرتے ہیں, وہ تو سائلنس میں بات کرتے ہیں. تو یہ بالکل ٹیکنیکل ہے. آپ کو پیشن پلس اسکل از ایکول ٹو پرپس. اس پہ ابھی ہم ڈیٹیل پہ آگے جائیں گے. نیکسٹ ہے تو سیلف اویئرنیس جو ہے ایز اے لیڈرشپ ٹول, جو اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے. اسٹرینتھس, جیسے ابھی میں نے بات کی آپ کی, جو آپ کا پیشن ہوتا ہے اس میں جو آپ کی اسٹرینتھس کے اس پہ ہم آگے دیکھ کے بات کرتے ہیں. ٹیکنیکس کیا ہو سکتی ہیں, ایموشنل انٹیلیجنس کو کیسے یوز کرنا ہے. ایموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں, آبویسلی جانتے ہوں گے, ماشاء اللہ آپ لوگوں کو ایکسپیرینس ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بتاؤں, بانو قدسیہ کا نام سنا ہے کسی؟ شی واز اے فیبولس, ہے نا, ہاں جی, ماشاء شی واز ڈیفینیٹلی. انہوں نے نا ایک بڑی مزیدار بات کی تھی جو کہ ایموشنل انٹیلیجنس پہ آتی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اکثر اس کو آپ کہیں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہم اکثر کہتے ہیں کہ جی میں تو بڑا صاف بولنے والا انسان ہوں, میں تو جی کسی کو بھی کچھ کہہ دیتا ہوں, میں دل میں نہیں رکھتا. انہوں نے کہا پرابلم اس سے نہیں ہوتی کہ آپ صاف گوئی کر رہے ہیں, پرابلم اس سے ہوتی ہے کہ آپ اس کو کہہ کیسے رہے ہیں. آپ نے وہ ورڈز کیا یوز کیے ہیں, آپ کی ٹون کیا تھی, اس سے فرق پڑتا ہے. تو آپ کہتے ہیں لوگ مجھے برا سمجھتے ہیں, میں تو بڑی صاف دل کی ہوں یا میں بڑا صاف دل کا ہوں, اور لوگ میری بات. تو یہ ایموشنل انٹیلیجنس ہے. یہ آپ نے اپنی بات بھی کہہ دینی ہے, اور اپنے لفظوں کا اور اپنی ٹونیلٹی دونوں میٹر کرتے ہیں. صرف لفظ ہی نہیں, جس ٹون میں کہا گیا ہے وہ بھی میٹر کرتا ہے.
یہ ٹون اتنی امپورٹنٹ ہے ایز اے فلم میکر. میں جانتا ہوں کہ جب اسکرپٹ میں ٹون چینج کرتے ہیں نا تو کیریکٹر چینج ہو جاتا ہے. سیم لائن ٹون چینج ہوئی, کیریکٹر چینج ہو گیا. تو کنسیڈر یور سیلف اے کیریکٹر ڈیلیورنگ سم تھنگ. آپ نے ٹون چینج کی, آپ کا میسج, چاہے آپ دل کی صاف تھیں, آپ کا میسج ہی نیگیٹو ہو گیا. سو ایموشنل انٹیلیجنس کا خیال رکھنا ہے. میں آخر میں کچھ بکس بھی ریکمینڈ کروں گا آپ کو کہ جو آپ کو ہر ایک کو اپنے پاس رکھنی چاہیے. وہ کچھ بکس بہت آسان. اور میں اپنا بتا دیتا ہوں کہ مجھے بھی وہ ایک گورے نے ہی ریکمینڈ کی تھی. وین آئی واز اباؤٹ 25-28 اتنا تھا, تو میں ایک پروجیکٹ کر رہا تھا سیو دا چلڈرن کا, جو ہم پورا ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہم نے ٹریول کرنا تھا, سائیکی انالیسس کرنے تھے بچوں کے. ہم بنگلہ دیش اینڈ نیپال اینڈ کراچی یہ سب. تو رپورٹ ہوئی جی. تو اس کے بعد آئی واز این انڈیپینڈنٹ کنسلٹنٹ. میں نے رپورٹ کھلی فل جو بھی ہوتا ہے وہ لکھ دیا. تو رپورٹ تو صحیح تھی, لیکن اس میں نے ایموشنل انٹیلیجنس نہیں یوز کی. تو وہ جو مائیکل ایتھرٹن, جو اس وقت وہ ساؤتھ افریقن لیکن گورے تھے اور وہ انگلینڈ میں ہوتے تھے, تو وہ جب اسلام آباد آئے تو انہوں نے اسپیشلی مجھے کال کیا, اور انہوں نے وہ مینٹور کی طرح تھے میرے لیے. انہوں نے مجھے اس وقت یہ کتاب آئی تھی ایموشنل, انہوں نے کہا کہ کاشف یہ کتاب ہے, یہ تم نے پڑھا, تم نے ساری چیزیں ٹھیک لکھی ہیں, لیکن جسٹ گو تھرو اٹ ونس اینڈ دین ری رائٹ یور رپورٹ. اٹ واز سو ہیلپ فل, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو انشاءاللہ اس کی ہم بک کی اینڈ پہ ہم بات کریں گے. اچھا, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, یہ ساری پرسنل ایکسپیرینس ہیں. اس میں سے کوئی چیز تکے کی نہیں ہے. میں نے سب بہت, میں نے ایز اے میڈیا پرسن ہوتے ہوئے ہزاروں لوگوں سے مل چکا ہوں. میں نے ایک سیریز کی تھی جس کا نام تھا چھو لیں گے آسمان. یہ ایسے لوگوں کے بارے میں تھی جن کے بہت ہمبل بیک گراؤنڈ تھے, لیکن آج وہ دنیا کی ٹاپ پوزیشنز پہ ہیں. دنیا کی, پاکستان کی نہیں, دنیا کی. تو وہ سائنس سے بھی تھے, آرٹ سے بھی تھے, میں نے مختلف جگہوں سے تھے. ان سب کو ہم نے کیا تھا, جن میں آپ کے بہت بڑے بڑے نام ہیں. ایون HS1 اسی ان کا بھی نام ہے. RM نعیم کا کسی نے نام سنا ہوا ہے, ان کا نام ہے. سعید اختر نام سنا ہے آپ نے. جینیٹکس میں کچھ لوگوں نے ڈاکٹر سونگو جو یہاں کے ریجن کے سارے سائنٹسٹ ہیں, ان کے پریزیڈنٹ ہیں. ان لوگوں کی کہانیاں میں نے کی تھی. تو اس میں یہ ساری چیزیں سیکھی میں نے, جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ مینٹورس کی کتنی ضرورت ہوتی ہے. انشاءاللہ ہم آگے چل کے اس پہ بات کریں گے. آگے چلیے گا پلیز. نیکسٹ سلائڈ. جی, جو ڈیلی پریکٹسز ہیں جو ہم نے دیکھنی ہے کہ میڈیٹیشن میں ہم نے کچھ اسکپ تو نہیں کی کافی ساری. کون سی سلائڈ پہ ہیں؟ 8 میں. اچھا, کہ ہم یہ جو مائنڈ فلنس ہے نا, یہ کبھی کسی نے سمجھا ہے مائنڈ فلنس کیا ہوتی ہے؟ کوئی بتائے گا؟ مائنڈ فلنس ہوتی ہے یو اسٹے ان دا مومنٹ. کیونکہ ہمارے ساتھ ہوتا ہی ہے کہ ہم جب کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں, یا تو ہم اپنے پاس میں ہوتے ہیں یا ہم اپنے فیوچر میں ہوتے ہیں. تو جو وہ اس وقت جو چیز ہم پہ گزر رہی ہے, جو ہمیں ٹرانسفر ہو رہا ہے, وہ ہم نہیں دیکھتے. اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار جس ایک چیز کی تلقین کرتے ہیں وہ ہے مائنڈ فلنس, کہ جب تم میرے بارے میں پڑھو تو خدا کے واسطے مائنڈ فل رہو. تو یہ مائنڈ فلنس نا ایز اے لیڈر آپ سب کو سیکھنا ہے, مائنڈ فلنس ہونا. اور پھر اس کے ساتھ ہماری کچھ میڈیٹیشن کی ایکسرسائزز ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا. پھر کچھ ویژولائزیشن کی ایکسرسائزز ہیں. یہ اتنی ہی امپورٹنٹ ہیں جتنا اگر آپ اچھا کھانا کھاتے ہیں نا, یہ میڈیٹیشن اتنی ہی امپورٹنٹ ہے. بیکاز میڈیٹیشن کرتی کیا ہے کہ میڈیٹیشن آپ کی نیورو سرکٹری کو ری ڈیزائن کر دیتی ہے. کیسے؟ آپ کو پتہ ہی ہے, جب بھی آپ کے پاس نئی تھاٹ آتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کا برین اتنا کو انٹیلیجنٹ ہے کہ وہ اپنی سرکٹری کو نا, میں بڑے لوکل ٹرمز میں بات کر رہا ہوں, وہ ری ڈیفائن کر دے گا. تو جیسے جیسے آپ نئی چیزیں سیکھتے جائیں گے نا, آپ کی پوری سرکٹری ری ڈیزائن ہوتی جائے گی. اس سے کیا ہوگا, جب آپ کی سرکٹ نیا ڈیزائن ہوگا
تو وہ جب آرگنس کو انفارمیشن بھیجے گا تو آپ کا کیمیکل ڈفرینٹ پروڈیوس ہونا شروع ہو جائے گا. جب آپ کا کیمیکل ڈفرینٹ پروڈیوس ہوگا تو آپ کی پوری باڈی ری ڈیزائن ہو جائے گی. تو اگر آپ میڈیٹیٹ کر رہے ہیں روزانہ کی روٹین میں تو آپ کی باڈی اس طرح سے ریجوونیٹ ہونے والی ہے. تو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے. اور اس کی سب سے بڑی جو ہے نا وہ مائنڈفلنس ہے کہ جب آپ کنیکٹ ہوں اس یونیورسل انرجی کے ساتھ تو آپ مائنڈفل رہیں, اس کے ساتھ بات کریں. ٹھیک ہے, آپ نے جو ایک چھوٹی سی میں چیز بتا دوں کہ جو کہ میں آپ کو, میں نے ایک یہ ویڈیو ڈالی ٹک ٹاک پہ, یہ جب میں کرتا ہوں اس طرح کی, تو آپ یقین کریں وہ 500,000 سے اوپر چلی گئی. اس سے مجھے اتنے اس میں میسیجز آئے, مجھے پتہ سمجھ آئی کہ یہ اسٹریس اور یہ اتنا زیادہ مسئلہ ہے. اوف, اتنا زیادہ مسئلہ ہے. جی او ایبسلیوٹلی ٹھیک ہے. اچھا, میڈیٹیشن کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ سوئچ آن آف ہو کے ختم ہو جائے چل جائے گا. میڈیٹیشن از اے پروسیس. سمجھے آپ کا روز 2-3 پوائنٹ بڑھ رہا ہے اور اٹ ول ٹیک سم ٹائم فار یو ٹو ریجوونیٹ. نماز, یو کین کال نماز a sort of meditation only when you're mindful. ہم تو نمبر پورے کرتے ہیں, اور میں جی 4 پڑھ لی, 4 فرض بھی 4 سنتا, اور میں سنتا چھوڑ دوں. ڈونٹ ڈو دس, پلیز ڈونٹ ڈو دس. پوری دنیا ہے ہر وقت. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ جو قرآن اتارا ہے نا, یہ میں نے اسپرٹ اتاری. آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹ, اللہ کہہ رہے ہیں یہ ٹیکسٹ نہیں ہے, اٹ از اے اسپرٹ. سو جب آپ اس کو اسپرٹ کی طرح لیں گے تو میں آپ کو گارنٹی, میں آئی ایم اے ٹرانسفارمیشنل کوچ, اور میں 1-on-1 سیشن کرتا ہوں. میں نے لوگوں کی دنیا چینج ہوئی ہوئی ہے. ایک لڑکے کی ابھی میں نے وہ پتہ نہیں 5-6 سال سے لگا ہوا تھا پرسکرائب ڈرگز ان کو ہم کرتے ہیں. تو اس نے کہا سر یہ 10 منٹ کی آپ نے میڈیٹیشن میرے ساتھ کیا کرائی ہے کہ میری انگزائٹی 0 ہو گئی. تو یہ ایک جیپنیز ٹیکنیک ہے جو میں یوز کرتا ہوں, اور اس میں نے بہت ساری پھر اپنے مینٹورس کے ساتھ مل کے اسلامک بہت ساری چیزیں اس میں یوز ملا دی ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے اس کی اگر ہمارے پاس وقت ملا تو ہم یہاں ایک 10 منٹ کی میڈیٹیشن بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا خیال ہے؟ اینڈ پہ ہم کریں گے جی. ٹھیک ہے, اچھا جی آگے چلیں. اچھا جی, UVP ہے نا, یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جو ابھی اب میں نے پیچھے کہہ کے نکلا تھا نا, وہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ آپ نے اپنا پیشن, اسکل اور پرپس کو جب کرتے ہیں نا تو آپ آلموسٹ یہ اپنا یونیک ویلیو پروپوزیشن کریں. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کا ڈفرینشیٹر کیا ہے. پہلے سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں برانڈ کیا ہوتا ہے. ہم سارے برانڈس بیٹھے ہوئے ہیں نا یہاں, برانڈ کیا ہوتا ہے جی؟ آئیڈینٹی, پرسنالٹی جی. برانڈ کیا ہوتا ہے؟ which differentiate from others. Okay. Anything else? Anybody? Something that is special about you. Okay. اچھا, ایک برانڈ کی 2 چیزیں ہوتی ہیں. برانڈ کی ایک انٹرنل کمیونیکیشن ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوتی ہے, اور برانڈ کی ایک ایکسٹرنل کمیونیکیشن ہوتی ہے جو آپ کے کسٹمرز اور آپ کے کنزیومر سے آپ برانڈ کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے تو میں بتا دیتا ہوں آپ کو. برانڈ از گٹ فیلنگ. گٹ فیلنگ ہے برانڈ, جو آپ کو ملنے کے بعد آپ کی فرینڈ کے اندر جو پہلی بات آتی ہے نا کہ یار شی از لائک دیٹ, جو اس کی گٹ فیلنگ ہے نا وہ ہے برانڈ. سو آپ نے برانڈ کو نا ری ایویلیویٹ کریں کہ آپ کا برانڈ آپ کے کسٹمرز میں کیا گٹ فیلنگ جنریٹ کر رہا ہے. جب آپ پیپسی کے بارے میں سوچتے ہیں تو کوئی اور گٹ فیلنگ آتی ہے, اور جب آپ کوک کے بارے میں سوچتے ہیں تو کوئی اور گٹ فیلنگ آتی ہے. ایسے ہی
یہ انہوں نے آپ کو ڈرائیو کروایا ہے کلرز کے تھرو, ڈیزائن کے تھرو, ٹیسٹ کے تھرو, برانڈ وائس کے تھرو. تو آپ بھی برانڈ ہے نا اگر, تو پھر آپ کی بھی کوئی برانڈ وائس ہوگی آپ کی فیملی میں, آپ کے فرینڈز میں, آپ کے پروفیشنل سرکل میں. تو جسٹ ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ دیٹ, تھوڑا سا نا پتہ لگانے کی کوشش کریں ایموشنل انٹیلیجنس کے ساتھ کہ لوگ میرے بارے میں کیا سمجھتے ہیں. اور اگر آپ کو لگے, اور 90% وہ ہوتا ہے جو پرسیو آپ کی امیج ہوتی ہے نا, وہ اس سے ٹوٹلی فرق ہوتی ہے. تو اس کا اندازہ لگائیے اور پھر اپنے برانڈ کو ریڈیفائن کریں. جہاں آپ لے جانا چاہتے ہیں وہ وہاں پہنچے گا ہی نہیں. آپ نے اس پہ پیسے بھی لگا رہے ہیں, آپ کیمپینز بھی چلا رہے ہیں, لیکن آپ کا تو گٹ فیلنگ ہی وہ نہیں جنریٹ ہو رہی. تو پہلی جو ڈائریکشن ہے نا وہ یہ ہے, اپنے برانڈ کو ریڈیفائن کریں. ٹھیک ہے, اب میں واپس آؤں گا اس بات پہ. ٹھیک ہے, اور اس کی اوتھینٹسٹی پھر ادھر سے نکلے گی, اور پھر پروفیشنل برانڈ اور پرسنل برانڈ. اچھا, ایک اور میں آپ کو ایک مثال دیتا جاؤں گا. برانڈ کیا ہوتا ہے؟ پرسنل برانڈ اس وقت دنیا میں نا جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ ہے پرسنل برانڈ. پرسنل برانڈ از لائک این آئیفل ٹاور. آئیفل ٹاور ڈزنٹ ڈو اینی تھنگ, اٹ از جسٹ اسٹینڈنگ دیئر, بٹ سارا بزنس جو ہے نا وہ آئیفل ٹاور کے اراؤنڈ کھڑا ہو رہا ہے. تو فار ایگزامپل آپ پرسنل برانڈ ہیں, اور اگر آپ نے اپنے آپ کو آئیفل ٹاور بنا لیا تو آپ کے اراؤنڈ پھر کوآپریشن ڈیولپ ہوں گی. تو سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو برانڈ بنانا. اور اب وہ پہلے تھا انڈسٹریلائزیشن, پھر تھا کارپوریشن کا دور گزرا, اب ہے پرسنل برانڈنگ کا دور. یہ بالکل ٹیکنیکلی بتا رہا ہوں, یہ سب چینج ہو چکا ہے. تو اب آپ پرسنل برانڈ بنے گا تو اس کے اراؤنڈ ویلتھ جنریٹ ہوگی, اور اس کے اراؤنڈ کوآپریشن ہوگی. تو شوڈ وی ٹیک اے بریک اور تو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹوری ٹیلنگ ہے وہ برانڈ کی میسیجنگ میں کس طرح سے یوٹیلائز کرتے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اسٹوری ٹیلنگ کبھی اپنے برانڈ کے ساتھ یوز کیا؟ اوکے, تو کیا رزلٹ آیا اس سے پہلے اور اس کے بعد میں, فرق تھا کوئی؟ جی سر میں جھوٹ کا کام کرتی ہوں, جی, دھاگا بھی, اور مجھے اچھا بھی لگتا ہے کہ میرے کسٹمر کو پتہ ہو کہ میں کیا کروں. ایکو فرینڈلی, سسٹینیبل ہے, اور اس کو اس کی ویلیو کا پتہ ہو. اور مجھے خود بھی سب سے پہلے کہ مجھے پتہ ہوتا ہے, میں اپنے ساتھ سنسیئر ہوتا ہوں, اپنے برانڈ کے ساتھ سنسیئر ہوتا ہوں, اینڈ دین میرا کسٹمر از مائی لیڈر, سو میں اس کو ہر چیز بنانا چاہتا ہوں. ایکسلنٹ ایکسلنٹ. ہاں یہ ہے نا, ایشو ہے. جب ہم اسٹوری بھی یونیک ہونی چاہیے اور سچی ہونی چاہیے. ہاں وہ میں نے لکھا ہوا ہے. اس کو جو کسٹمر ہے نا, اگر وہ 100 روپیز بھی پے کرتا ہے تو اس کو اتنی خوشی اور سیٹسفیکشن مل گئی ہوتی ہے نا کہ میں نے مجھے اچھی چیز ملی. ٹھیک, یہ بات سمجھ لیں جو ہم نے پورے 15-20 سال برانڈنگ کر کے سمجھی. کسٹمر جو ہوتا ہے نا وہ آپ کی چیز نہیں خریدتا, وہ آپ کا امیج اور ایسوسیشن خریدتا ہے. تو آپ نے ہمیشہ کسٹمر کے ساتھ ریلیشن شپ بیچنا نہیں ہے, ریلیشن شپ بنانا ہے. سو نیور سیل, ٹرائی اینڈ میک اے ریلیشن شپ ود یور کسٹمر. وہ بک خود ہی جائے گا. اگر آپ سیلنگ اوپر لے کے آ گئے نا تو پھر کوئی نہیں خریدے گا. تو اسٹوری کا جو استعمال ہے وہ ایکچولی ریلیشن شپ بناتا ہے, کیونکہ وہ پھر ان کو لگتا ہے کہ یہ بھی میرے ہی جیسا ہے کوئی. ٹھیک ہے, میں ابھی آپ کو آگے برانڈس کی بڑی والی اسٹوریز ابھی بتاتا ہوں, شیئر کرتا ہوں کہ پھر, اور اگر اسٹوری جعلی ہوگی نا تو پھر بھی نہیں کام کرے گی. جو آپ کے جو پرسنل ویلیوز ہیں نا ان کو بہت ضروری ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا, کیونکہ یہ بات وہیں سے شروع ہوئی ہے کہ آپ کا یونیورسل گول نیڈز ہے, آپ کا پرسنل برانڈ آپ کو نہیں پتہ, تو پھر آپ آبویسلی انفلوئنس سے کوئی چیز پکڑیں گے اور اس کو چھاپنا شروع کریں.